مجھے میرے کام سے نکال دیا گیا تھا۔ ایک تو مہنگائی، اوپر سے مفلسی، یہ سب سوچ سوچ کر میری جان جا رہی تھی۔ اوپر سے بچوں کی معصوم معصوم خواہشیں۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ ایک دن حسب معمول میں دھیاڑی پر جانے لگا تھا کہ میری چھوٹی بیٹی دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، ابو شام کو افطاری ٹائم فروٹ لازمی لے آنا۔ ایک تو روزے سے میرا برا حال تھا، اوپر سے گرمی بھی عروج پر تھی۔ میں عصر کی نماز کے بعد فوراً کام سے فارغ ہوا اور بازار میں چلا گیا تو دیکھا لوگ دھڑا دھڑ افطاری کا سامان خریدنے میں مصروف تھے۔ میں نے سوچا چلو بچوں کے لیے کچھ خرید لیتا ہوں۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میرے پاس صرف 30 روپے تھے، لیکن میں جس چیز کا بھی ریٹ پوچھتا وہ آسمان کو چھو رہی تھی۔ میں اداس ہو کر واپس مڑنے لگا تھا کہ اچانک میری نظر گلے سڑے فروٹ پر پڑی۔ میں نے دکاندار سے پوچھا، بھائی یہ گلا سڑا فروٹ مجھے کتنے کا ملے گا؟ میری بات سن کر دکاندار کہنے لگا، بھائی یہ تو میں نے جانوروں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میرے پاس 30 روپے ہیں، کیا اس میں یہ گلا سڑا فروٹ مجھے مل سکتا ہے؟ یہ سن کر دکاندار کہنے لگا، بھائی یہ تم فری میں ہی لے جاؤ۔ میں وہ گلا سڑا فروٹ اٹھا کر گھر لے گیا۔ میرے بچے پہلی بار فروٹ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پھر اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے میرا وہی مالک ہاتھ میں ڈھیر سارا سامان پکڑے داخل ہوا اور کہنے لگا، یار مجھے معاف کر دو، میرا نام امجد ہے اور میں ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا، مگر ایک دن مجھ سے ایک کام غلط ہو گیا جس کے باعث میرے فیکٹری مالک نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا اور غصے سے کہا، امجد میں تمہیں اپنی فیکٹری سے نکال رہا ہوں کیونکہ تم نے آج جو کام کیا ہے اس سے مجھے بہت نقصان ہوا ہے، اس لیے تم کل سے کام پر مت آنا۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا کیونکہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور مجھے کام کی بھی بہت ضرورت تھی۔ اگر یہ نوکری بھی میرے ہاتھ سے چلی جاتی تو میرے گھر میں فاقے ہونے لگتے۔ اس لیے میں نے فوراً فیکٹری مالک سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لی اور ان سے کہا، سیٹھ صاحب مجھ سے اس غلطی کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، اس بار مجھے معاف کر دیں۔ مگر فیکٹری کا مالک بہت غصے میں تھا، اس نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ ان پر جیسے میری کسی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے فوراً فیکٹری کے مینیجر کو بلایا اور اسے کہا، امجد کا حساب کر دو، اور ہاں یہ آج کے بعد مجھے اس فیکٹری میں نظر نہ آئے۔ یہ کہہ کر فیکٹری کے مالک نے میز پر رکھی ایک فائل کھول لی اور مینیجر مجھے اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ حالانکہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں واپس ان کے پاس جاؤں اور ان کے پیر پکڑ کر معافی مانگ لوں، مگر ان کے کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور شاید اس فیکٹری کا دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند ہو چکا تھا۔ اس دن مینیجر نے میرا حساب کیا اور مجھے میری آدھی تنخواہ پکڑا دی۔ میں اس دن فیکٹری سے نکلا تو بہت پریشان ہو گیا کیونکہ اب میرے پاس کوئی اور کام نہیں تھا۔ گھر آیا تو چارپائی پر چپ چاپ لیٹ گیا۔ میری بیوی نے یہ دیکھا تو میرے پاس دوڑی چلی آئی اور کہنے لگی، کیا ہوا؟ آج فیکٹری سے اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ خیر تو ہے؟ یہ سن کر میں اٹھ بیٹھا اور اسے ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر میری بیوی بھی پریشان ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ گھر کا گزارا کیسے چلے گا؟ بیوی نے بھی وہی سوال پوچھ لیا جسے سوچ کر میں پریشان ہو رہا تھا۔ ویسے تو اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا، مگر پھر بھی میں نے سوچ لیا تھا کہ کل پھر فیکٹری جاؤں گا۔ فیکٹری کے مالک کا ڈرائیور میرا دوست تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اس سے بات کروں گا کہ وہ سیٹھ صاحب سے میری سفارش کر دے تاکہ مالک مجھے دوبارہ کام پر رکھ لیں۔ اب بس یہی امید باقی تھی، اس لیے میں نے اپنی بیوی کو تسلی دی اور کہا کہ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اگلی صبح ہوئی تو میں نے فیکٹری کا ایک چکر لگایا، مگر مینیجر نے مجھے اندر نہیں آنے دیا اور اس نے کہا کہ سیٹھ صاحب تمہیں یہاں دیکھ کر بہت غصہ ہوں گے، اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے میری نوکری بھی چلی جائے۔ یہ سن کر میں فیکٹری کے باہر ہی بیٹھ گیا اور مالک کی گاڑی کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد گاڑی آئی تو سیٹھ صاحب فیکٹری کے اندر چلے گئے جبکہ ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا رہا۔ یہ دیکھ کر میں جلدی سے اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تم مالک سے میرے لیے بات کرو تاکہ وہ مجھے کام پر رکھ لیں۔ ڈرائیور میرا اچھا دوست تھا، اس لیے اس نے مجھ سے کہا کہ میں کوئی مناسب وقت دیکھ کر سیٹھ صاحب سے ضرور بات کروں گا۔ یہ سن کر میں مطمئن ہو گیا۔ اگلے دن میں دوبارہ فیکٹری گیا تو ڈرائیور مجھے باہر ہی مل گیا، مگر اس نے مجھے جو بات بتائی اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ سیٹھ صاحب نے اس کی بات بھی رد کر دی تھی۔ میرا ڈرائیور دوست نے مجھے یوں پریشان دیکھا تو کہنے لگا، میرے یار تو فکر مت کر، میں تمہارے لیے کسی اور فیکٹری میں جگہ تلاش کرتا ہوں،
مگر دوست کی تسلی بھی میری پریشانی کم نہ کر سکی۔ لہٰذا یہاں سے مایوس ہونے کے بعد میں سیدھا گھر آیا اور میں سوچنے لگا اب مجھے کون سا کام کرنا چاہیے تھا۔ بیوی سے بات کی تو وہ کہنے لگی کہ تم کچھ دن ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہارا دوست شاید کوئی اور کام تلاش کر لے۔ مگر مجھے ایسا نہیں لگ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ بھی میری طرح غریب بندہ تھا، اس کی سفارش کہاں چلنی تھی۔ اس لیے میں اگلے دن گھر سے باہر نکل آیا اور ایک جگہ دہاڑی کرنے لگا۔ یہ ایک 2 منزلہ عمارت تھی جہاں بہت سارے مستری مزدور کام کر رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میں بھی یہاں کام کر سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا اس کام کے لیے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں، تم ہمارے ساتھ کام میں لگ جاؤ، شام کو تمہیں دہاڑی مل جائے گی۔ یہ سن کر میں ہنس دیا۔ چلو کوئی تو ایسی جگہ تھی جہاں کسی کی سفارش نہیں چلتی تھی۔ اس دن میں نے شام تک وہاں اس عمارت میں دہاڑی کی اور شام کو پیسے لے کر گھر آ گیا۔ یہ میری پہلی دہاڑی تھی جس نے مجھے بہت تھکا دیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ فیکٹری میں ہم لوگ محنت نہیں کرتے تھے، مگر وہاں یہ سہولت تو موجود تھی کہ ہمیں دھوپ گرمی سے نجات مل جاتی تھی۔ سارا دن فیکٹری کے اندر کام کرنا پڑتا تھا، جبکہ دہاڑی میں سارا دن دھوپ اور گرمی میں کھلے آسمان کے نیچے کام کرنا پڑتا تھا۔ مجھے میرے پہلے ہی دن نے تھکا دیا، مگر جب میں نے رات کو اس پیسوں سے گھر کا چولہا جلتا دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں تھک گیا تو کیا ہوا، میری محنت کے بدولت میرے بچے پیٹ بھر کر کھا تو رہے تھے۔ یہی وہ خوشی اور سوچ تھی جو مجھے دوسرے دن بھی دہاڑی پر لے آئی اور میں اسی گرمی میں کام کرنے لگا۔ میں نے سوچ لیا کہ جب تک مجھے کوئی اور کام نہیں مل جاتا تب تک میں یہی کام کروں گا تاکہ میرے گھر کا گزارا چلتا رہے۔ حسب معمول ایک دن میں دہاڑی پر جانے لگا۔ میری چھوٹی بیٹی دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی ابو آج میں نے بھی روزہ رکھا ہے، اس لیے شام کو افطاری کے ٹائم فروٹ لازمی لے کر آنا۔ یہ سن کر میں نے اپنی بیٹی کا ماتھا چوم لیا۔ اس معصوم کو کیا پتا کہ اس کے باپ پر کیا گزر رہی ہے۔ یہ شاید گرمیوں کے دن تھے، ایک تو روزے سے میرا برا حال تھا، اوپر سے گرمی بھی عروج پر تھی۔ میں جلدی جلدی گھر سے نکل آیا اور کام والی جگہ پر چلا گیا۔ روزے کی حالت میں ایسا کام کرنا بہت مشکل تھا، مگر مجھے اپنے بچوں کی خاطر یہ سب برداشت کرنا تھا۔ اگرچہ سارا دن دھوپ گرمی میں کام کرنے کے باعث میں کافی تھک چکا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا میں جلدی سے گھر جاؤں اور آرام سے لیٹ جاؤں، مگر مجھے اپنی بیٹی کی بات یاد آ گئی۔ ابو آج میں نے بھی روزہ رکھا ہے، اس لیے شام کو افطاری کے ٹائم فروٹ لازمی لے کر آنا۔ یہ بات یاد آتے ہی میں جلدی سے ٹھیکیدار کے پاس گیا اور اس سے آج کی دہاڑی مانگی، مگر وہ کہنے لگا آج پیسے کھلے نہیں ہیں، اس لیے کل مجھ سے دہاڑی لے لینا۔ یہ سن کر میں افسردہ ہو گیا کیونکہ آج میری جیب میں کچھ زیادہ پیسے نہیں تھے۔ خیر میں بازار چلا گیا تو دیکھا لوگ دھڑا دھڑ افطاری کا سامان خریدنے میں مصروف تھے۔ میں نے سوچا چلو بچوں کے لیے کچھ خرید لیتا ہوں۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میرے پاس صرف 30 روپے تھے، لیکن میں جس چیز کا بھی ریٹ پوچھتا وہ آسمان کو چھو رہی ہوتی۔ میں اداس ہو کر واپس مڑنے لگا تھا کہ اچانک میری نظر گلے سڑے فروٹ پر پڑی۔ میں نے دکاندار سے پوچھا بھائی یہ گلا سڑا فروٹ مجھے کتنے کا ملے گا؟ میری یہ بات سن کر دکاندار کہنے لگا بھائی یہ تو میں نے جانوروں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میرے پاس 30 روپے ہیں، کیا اس میں یہ گلا سڑا فروٹ مجھے مل سکتا ہے؟ تو دکاندار کہنے لگا یہ تم فری میں لے جاؤ۔ یہ سن کر میں نے جلدی جلدی وہ فروٹ اٹھا لیا، اس سے پہلے کہ دکاندار اس کے بھی پیسے مانگ لیتا۔ میں نے سوچا کہ بیوی سے کہوں گا کہ ان پھلوں کے گلے سڑے حصے کو کاٹ کر پھینک دے اور اچھے حصے کو دھو کر بچے کو کھلا دے۔ میرے بچے فروٹ دیکھ کر بہت خوش ہو گئے، لہٰذا میں وہ گلا سڑا فروٹ اٹھا کر گھر لے گیا۔ میرے بچے پہلی بار فروٹ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اپنے بچوں کو خوش دیکھ کر میری افسردگی بھی کم ہو گئی۔ افطاری میں ابھی کچھ وقت تھا، اس لیے میں نہانے چلا گیا۔ نہانے کے بعد میں ابھی چارپائی پہ بیٹھنے ہی والا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سوچا یہ اس وقت دروازے پر کون ہو سکتا ہے؟ خیر میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے کھڑے آدمی کو دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ میرے دروازے پر میرا وہی فیکٹری مالک ہاتھ میں ڈھیر سارا سامان پکڑے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں گھبرا گیا اور کہا ارے سیٹھ صاحب آپ یہاں میرے گھر میں؟ میری گھبراہٹ دیکھ کر وہ شرمندہ ہو گیا اور کہا امجد میں یہاں تم سے اپنے کیے کی معافی مانگنے آیا ہوں، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں بہت حیران ہوا، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جس فیکٹری مالک نے مجھے بے عزت کر کے کام سے نکالا تھا وہی میرے گھر خود چل کر مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ مالک نے میری حیرانگی دیکھی تو کہنے لگا کیا میں تمہارے گھر آ سکتا ہوں؟ یہ سن کر میں سیٹھ صاحب کو گھر کے اندر لے آیا۔
میرے بیوی بچے اتنا سارا سامان کھانے کا دیکھ کر بہت خوش ہو گئے۔ سیٹھ صاحب نے میرے بچوں کے ہاتھ سے گلا سڑا فروٹ لے کر پھینک دیا اور تازہ فروٹ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا، جبکہ باقی کا سامان اس نے میری بیوی کے حوالے کر دیا۔ میری بیوی باورچی خانے کے اندر چلی گئی تو سیٹھ صاحب میرے پاس ہی بیٹھ گئے اور کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ تم میرے یہاں آنے پر حیران ہو رہے ہو، اس لیے میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر سیٹھ صاحب کہنے لگے، دراصل ابھی کچھ دیر پہلے جب تم بازار سے وہ گلا سڑا فروٹ اپنے بچوں کے لیے لے کر جا رہے تھے، میں بھی اپنی گاڑی میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میرے بیٹے نے تمہیں یہ گلا سڑا فروٹ لے جاتے ہوئے دیکھا تو ڈرائیور سے پوچھا، انکل یہ آدمی گلا سڑا فروٹ کیوں لے کر جا رہا ہے؟ میرے بیٹے کا یہ سوال سن کر ڈرائیور نے اسے بتایا کہ یہ آدمی چونکہ غریب ہے اس لیے اس کے پاس تازہ فروٹ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، اس لیے یہ بیچارہ خراب فروٹس اپنے بچوں کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ یہ سن کر میرے بیٹے کو بہت حیرانگی ہوئی۔ میں اس وقت موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا، اس لیے میں نے یہ سب نہیں دیکھا، مگر میرا بیٹا ڈرائیور کی بات سن کر میرے پاس والی سیٹ پر آ بیٹھا اور کہنے لگا، پاپا ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ گلی سڑی چیزیں کھانے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا پاپا، وہ آدمی اپنے بچوں کے لیے خراب فروٹس لے کر جا رہا ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنے بیٹے سے کہا، تو بیٹا میں کیا کروں؟ میری بات سن کر بیٹا کہنے لگا، پاپا آپ کے پاس تو پیسے ہیں، آپ کو اس آدمی کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ سن کر میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اس ملک میں بہت سارے غریب ہیں، میں کس کس کی مدد کروں گا؟ یہ سن کر میرا بیٹا کہنے لگا، پاپا کم از کم ہمیں اس غریب آدمی کی تو مدد کرنی چاہیے، اگر آپ نے اس کی مدد نہیں کی تو میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر میں نے ڈرائیور سے کہا، یہ آدمی کون تھا؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، سیٹھ صاحب یہ امجد تھا جسے آپ نے فیکٹری سے نکال دیا تھا۔ یہ سن کر میرا بیٹا مجھ سے اور زیادہ ناراض ہو گیا اور کہا کہ آپ نے اس بیچارے کو چھوٹی سی غلطی کے لیے کام سے نکال دیا تھا، اس لیے اب یہ بیچارہ اپنے بچوں کے لیے خراب فروٹ لے کر جا رہا ہے۔ پاپا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بیٹے کی یہ بات سن کر مجھے بہت شرمندگی ہوئی اور میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس غریب آدمی کو پھر سے کام پر رکھ لیتا ہوں، اب تو تم خوش ہو نا؟ یہ سن کر میرا بیٹا بہت خوش ہوا، اس لیے میں نے اسے گھر چھوڑا اور پھر ڈرائیور سے کہہ کر تمہارے لیے یہ کھانے پینے کا سامان خریدا اور پھر تمہارے گھر آ گیا تاکہ تم سے اپنے کیے کی معافی مانگ لوں۔ سیٹھ صاحب کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور میں نے ان سے کہا، آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، بس آپ مجھے پھر سے فیکٹری میں کام کرنے کی اجازت دے دیں۔ یہ سن کر سیٹھ صاحب کہنے لگے، میں ابھی تم سے یہی کہنے آیا ہوں کہ تم کل سے کام پر آ سکتے ہو، اور ہاں میں نے تمہاری تنخواہ بھی بڑھا دی ہے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہو گیا، بالآخر اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی تھی۔ اسی وقت مغرب کی اذان ہونے لگی تو سیٹھ صاحب اپنے گھر چلے گئے، جبکہ میں روزہ کھولنے کے لیے باورچی خانے میں آ گیا، جہاں میرے بچے اتنا سارا کھانا دیکھ کر بہت خوش تھے۔ میری بیٹی اتنا سارا فروٹ دیکھ کر کہنے لگی، ابو میں نے تو آپ سے کچھ فروٹ لے کر آنے کو کہا تھا، آپ تو سارا بازار ہی اٹھا لائے ہیں۔ شکریہ ابو ان سب کے لیے، آج تو مجھے بہت بھوک لگی تھی اور میں صبح سے دعا کر رہی تھی کہ مجھے آج شام افطاری میں بہت کچھ کھانے کو ملے۔ بیٹے کی بات سن کر میں مسکرا دیا اور دل ہی دل میں سیٹھ کے بیٹے کو دعائیں دینے لگا۔ اگر انسان کی نیت نیک ہو تو اللہ بھی ضرور مدد کرتا ہے۔ میرا ماننا تو یہ ہے، اللہ بیوی بچوں کے نصیب سے دیتا ہے، اور آج ثابت بھی ہوا مجھ پر یہ کرم میری بیوی کی دعاؤں اور بچوں کے نصیب سے ہوا تھا۔ اس رمضان میں ہم سب کو چاہیے اپنے ارد گرد ایسے لوگ ڈھونڈیں اور ان کے دسترخوان کی رونق بڑھائیں، اور یقین کریں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا مشکل نہیں، یہ ہمارے ارد گرد ہی موجود ہیں۔